السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، وصل علی قبر محمد فی القبور، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان دینی مدارس کی خدمات، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف اسٹور بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض دوائیوں کا اسٹور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے دوائیں ہی ملیں گی، جوتے نہیں ملیں گے۔ بعض کپڑوں کی شاپ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کپڑے ملیں گے، سبزی نہیں ملے گی۔ بعض لوہے کے دکان ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لوہے کا سامان ملے گا، کراکری نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح سے
دینی مدارس، اس سے ہمیں کیا ملے گا اور کیا ملا، کیا مل رہا ہے؟ ہمیں قرآن ملا تو انہی مدارس کی برکت سے۔ دیکھیے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک طالب علم میڈیکل کا ہے تو وہ میڈیکل کا طالب علم ہی کہلائے گا۔ اگر ایک طالب علم انجینئرنگ کا ہے تو وہ وہی کہلائے گا۔ اب ہم اس سے اگر بات پوچھیں گے تو میڈیکل کی بات پوچھیں گے، اس سے اگر بات پوچھیں گے تو اسی کے شعبے سے متعلق بات پوچھیں گے۔ بالکل اسی طرح سے دینی مدارس یہ وہ جگہ کہلاتی ہیں، مدرسہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بیٹھ کر دین کا علم پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ مدرسہ کسی خاص بلڈنگ اور عمارت کا نام نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جب آغاز ہوا تو ایک انار کے درخت کے نیچے آغاز ہوا، اس میں پڑھنے والا بھی ایک طالب علم تھا، پڑھانے والا بھی ایک طالب علم تھا، کل مدرسہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا آغاز ہوا، مکہ میں دار ارقم تھا، مدینہ میں صفہ تھا، وہ چبوترا جہاں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو مدرسہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بیٹھ کر پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ تو دین جہاں علم دین پڑھا جائے، پڑھایا جائے تو گویا وہ مدرسہ ہے۔ تو مدرسے کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہوا اور صفہ سے ہوا، اور ان حالات سے ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام رات دن پڑا رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن گزر جاتے تھے فاقوں سے۔ ان فاقوں کی وجہ سے مجھے بے ہوشی ہو جایا کرتی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا، اور اس وقت اس کا علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھتے، تو میری گردن پر پاؤں رکھتے اور سمجھتے، جبکہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ پھر پورا دن پوری رات یعنی 24 گھنٹے وہاں پڑے ہیں، اور کام کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننا، سمجھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، پڑھانا، یہ کام تھا، اور کوئی کام نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ شروع میں میرے لیے یہ ہوا کہ میں جو کچھ پڑھتا اس میں بھولنے لگتا، یاد نہ رہتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات کوئی بات. آپ نے فرمایا چادر لاؤ. میں چادر لایا. آپ نے فرمایا اس کو بچھا دو. میں نے چادر بچھائی. آپ نے یوں ظاہراً کچھ بھی نہیں، یعنی بظاہر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں، آپ نے یوں لپ بھرا اس میں ڈال دیا، پھر لپ بھرا اس میں ڈال دیا، پھر لپ بھرا اس میں ڈال دیا، بظاہر کچھ بھی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو اکٹھا کرو اور اس کو سینے سے لگا لو اپنی. کہتے ہیں وہ میں نے کیا. اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن پھر جو سنتا وہ کبھی نہیں بھولا. پھر جو سنا کبھی نہیں بھولا. کسی نے مروان سے ان کی شکایت کر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ کوئی 2 نمبر باتیں اپنی طرف سے بنا بنا کر کے پیش کر رہی ہیں. تو مروان نے کہا کوئی بات. مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بات چیت کرتے رہے. ادھر دوسری طرف ایک پردہ تھا، اس پردے کے پیچھے 2-3 لوگوں کو بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ میں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہوں گا کہ جو مجھے کچھ احادیث حضور کی سناؤ. وہ جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے سنائیں آپ ان کو لکھتے جائیں اور ترتیب سے لکھیں. جو پہلے سنائی وہ پہلے نمبر پر، جو بعد میں سنائی اس کو دوسرے نمبر، اس طرح سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہیں. بات چیت کرتے رہے. پھر کہا کہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن لوں، مہربانی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 احادیث وہاں بیٹھ کے سنائی. 200 احادیث وہاں بیٹھ کے سنائی. مجلس برخاست ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پتہ بھی نہیں کہ میں کیوں آیا تھا، مقصد کیا تھا. 1 سال کے بعد 1 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلوایا اور پھر ان لوگوں کو بٹھا دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو گزشتہ سال آپ نے احادیث سنائی تھی ہم چاہتے ہیں وہ دوبارہ سنا دیں. وہ دوبارہ سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ترتیب سے دوبارہ ان 200 احادیث کو سنایا. زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا. اور یہ لکھنے والے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ایک ذرہ بھی فرق نہیں آیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم حدیث، علم تفسیر، قرآن کا علم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے اللہ نے ہمیں عطا کیا. اس کی حفاظت، اس کی اشاعت ان مدرسوں میں کی جاتی ہے. اور آج جن حالات میں، جن کیفیات میں ہمیں یہ مدارس نظر آتی ہیں، عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اساتذہ ہیں،
پہلے ایسا نہ تھا، پہلے ایسا نہ تھا۔ ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل سفر کرنا پڑتا، اور سفر بھی آسان نہ تھا، آج کی طرح سفر نہ تھا۔ اونٹ پر، گھوڑے پر، گدے پر سفر کرتے اور پھر جا کر کے ایک حدیث ملتی اور اس کو محفوظ کرتے، اور فاقوں کے ساتھ اس طرح سے یہ علم مرتب ہوا، محفوظ ہوا اور ہم تک پہنچا۔ ابھی دور کی بات نہیں، قریب کے زمانے میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، انہیں اہل علم علماء کے حلقے میں تو بہت پہچانا جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں حاجی عبد الوہاب صاحب جو ریونڈ والے تھے، وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ سید نفیس الحسینی لاہور والے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے، وہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ایسے دسیوں لوگ حضرت کے خلفاء میں سے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تو وہاں داخلہ بند ہو گیا۔ داخلہ بند ہونے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کے قرب و جوار میں جو گھر ہیں، طلباء جو یہاں رہتے ہیں، ایک گھر سے ایک طالب علم کا کھانا آتا ہے۔ پہلے تو یہی تھا کہ بھی محلے والے طالب علموں کا کھانا اپنے گھر میں باندھ لیتے اور کہتے کہ صبح و شام کھانا ہم دیں گے۔ تو مدرسے والوں نے جواب دیا کہ بھئی جتنے بھی طالب علم تھے ان سب کا کھانا گھروں میں ہو گیا، اب کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کے کھانے کا انتظام ہو سکے، لہذا آپ کے لیے کوئی داخلے کی گنجائش نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اتنی اجازت ہے کہ میں اپنے رہنے کا اور کھانے کا انتظام خود کر لوں، سبق میں آ کر کے بیٹھ جایا گا، سبق میں آ کر کے بیٹھ جایا گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اس کی اجازت ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں، جو چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں جا کر کے رات کو ٹھہرتے، اور جب رات اندھیرا ہو جاتا تو جو سبز منڈی تھی اس سبز منڈی میں جاتے، جو لوگوں نے سبزیاں خراب ہونے کی وجہ سے پھینکی ہوتی ان کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے لاتے، لا کر دھو کر ابال کر ان کو کھاتے۔ 1 سال یہی کھا کر کے گزارا کیا، 1 سال یہی کھا کر کے گزارا کیا، اور مسجد میں سوتے۔ جب سردیوں کا زمانہ آیا تو چٹائی میں لپٹ جاتے، اس طرح سے گزارا کیا۔ ازبکستان سے 3 محمد نام کے طالب علم، محمد ابن مسلمہ، محمد ابن نصر، ایک اور، علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل سفر کر کے دور پہنچے، غالباً بغداد یا بصرہ۔
جب وہاں پہنچے تو جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، حتیٰ کہ فاقے شروع ہو گئے۔ فاقے ہوتے ہوتے اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اتنے نڈھال ہو گئے، اتنے نڈھال ہو گئے کہ جان کے لالے پڑ گئے، جان کے لالے۔ سوچا کہ بھی محنت مزدوری کریں، محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی مزدوری بھی نہیں مل رہی۔ اب جب مزدوری بھی نہیں مل رہی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کوئی جان پہچان بھی نہیں، تو آپس میں مشورہ کیا کہ اب جان بچانے کے لیے ہمارے لیے سوال کرنا جائز ہے، سوال کرنا جائز۔ تو اب مشورہ کرنے لگے بھی کون سوال کرنے جائے، کون مانگے جا کے لوگوں سے۔ غالباً محمد ابن نصر رحمت اللہ علیہ قرآن اندازی کی، ان کا نام نکل آیا۔ جب ان کا نام نکل آیا تو ساتھی کہنے لگے کہ بھی آپ جائیں، کہنے لگے تھوڑی سی مہلت دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وضو کیا، نفلوں کی نیت باندھی اور دعا کی۔ نفل پڑھنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، ساری زندگی یہ ہاتھ آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلے، جب بھی کوئی پریشانی ہے آپ ہی سے مانگا۔ یا اللہ پاک، یہ پریشانی جو ہمارے اوپر آئی ہے یہ دین کے لیے ہے۔ یا اللہ پاک، جیسے پوری زندگی آپ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنے دی، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ابھی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا محمد ابن نصر کون ہے، محمد ابن مسلمہ کون ہے، اور تیسرے محمد کا نام لیا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں، میں یہ ہوں، اور ایک وہ ہیں جو دعا مانگ رہے۔ کہا کہ یہ 500 درہم ہیں، یہ آپ 500 آپ کے لیے، 500 آپ کے لیے، 500 آپ کے لیے، اور جو یہاں کے شہر کے بڑے ہیں انہوں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، جو سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم بعد میں لیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ کو ہمارا نام کس نے بتایا؟ ہمیں تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں، اور آپ ہمارا نام لے رہے ہیں۔ کہا کہ یہ ہوا کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا میرے مہمان اتنے دنوں سے آپ کے شہر میں فاقے میں ہیں، آپ کو ان کا خیال نہیں؟ آپ کا نام بھی بتایا، آپ کی شکلیں بھی ظاہر کی گئی، اس لیے مجھے بادشاہ وقت نے یہ دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تبلیغ میں ایک بات کہتے ہیں، کارگزاری، کہ جماعت کہیں گئی آ کر کے کارگزاری سنانا، بھئی جماعت نے کیسے کام کیا، کیا ہوا، کس طرح سے وقت گزارا، کتنی جماعتیں وصول کی۔ میں کارگزاری کے طور پر، بڑائی کے طور پر نہیں، کارگزاری کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں، کسی فرد واحد کا نام نہیں، اور مدرسہ فرد واحد سے نہیں چلا کرتا۔ مدرسہ سب کی دعاؤں سے، سب کی توجہ سے، سب کے مانگنے سے چلتا ہے۔ یہ جو ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس کا تشمار بھی کسی مدرسے میں نہیں ہوتا۔ یہ مدرسہ آپ حضرات کی دعاؤں سے چل رہا ہے، جو بچیوں کا مدرسہ ہے۔ ایک بچی جن کے پورے خاندان میں
کوئی حافظ نہیں، اوپر تک کوئی عالم نہیں، اور سب پڑھے لکھے لوگ۔ ایک بچی جو میڈیکل میں داخل ہو رہی تھی، نام بھی آ گیا، میڈیکل میں داخل ہو رہی تھی۔ چند دن تھے ابھی پڑھائی شروع کرنے کے، تو والدین سے مشورہ کیا کہ چلو ابھی چند دن ہیں، میں مدرسے میں جا کر کچھ جب تک دینی چیزیں سیکھ لوں۔ وہ اپنے اس مدرسے میں آئے، پہلے چند دن لگائے، پھر والدین سے کہا کہ مجھے چند دن اور پڑھنے دیں، انہیں اور پڑھنے دیں، پھر کہا کہ مجھے 4 مہینے پڑھنے دیں۔ والدہ ناراض کہ بھئی آپ کو ادھر داخلہ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کرتے کرتے کھینچ کر 1 سال لگایا۔ 1 سال جب سال لگایا تو سال کے بعد جب اس بچی کا رزلٹ آیا تو اس بچی نے ٹاپ کیا۔ بچی کی والدہ جب پہلے دن بچی کو لینے کے لیے آئی تو مدرسے کے زینے سے اوپر نہیں گئی، نیچے کھڑے ہو کر کے ہی انٹرکام سے کہا، اپنی بچی کا نام لیا کہ اس کو نیچے بھیج دو۔ انہوں نے بھیج دیا کہ بھئی آپ کی والدہ آئی۔ گھر میں جا کر کے والدہ رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے مجھے اس جگہ پر آج جانا ہوا جو میری نظر میں ناپسندیدہ جگہ ہے۔ میں نے آپ کو اس کے لیے کوئی پالا تھا، میں نے تو اب تک جو آپ پر خرچ کیا تھا، آپ کو پڑھایا تھا، آپ پر محنت کی تھی، وہ تو میں نے میڈیکل کی لائن کے لیے، اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو میں نے اتنا کیوں خرچ کیا؟ وہ بچی خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہیں۔ وہ بچی ہمیں بتاتی رہی، اگلا سال آیا، بڑی مشکل سے کہا کہ بس تھوڑا سا اور پڑھنے دیں۔ اگلا سال پڑھا، 3 سال اس بچی نے گھر میں جا کر 3 سال پڑھا، گھر میں جا کر کچھ نہیں بتایا۔ ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ آج شاید آخری دن ہے، کل سے نہیں آئے گی، آج شاید آخری دن ہے، کل سے نہیں آئے گی۔ اور گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب الحمدللہ اپنے اس مدرسے میں، بچیوں کے مدرسے میں، اس بچی کے 5 سال مکمل ہو گئے، اگلا سال اس کا آخری ہے دورہ حدیث کا۔ اب اس کی والدہ کہتی نہیں، نمازی، تہجد، اشراق، اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ، جو میں نے اب تک پہلا وقت 2-3 سال اس بچی کی مخالفت کی، وہ مجھے معاف فرما دے، وہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اس بچی کی بدولت اللہ نے والدہ کو تہجد کا، 5 نمازوں کا، صوم و صلات کا، اشراق کا، چاشت کا پابند کیا۔ اور اب وہ روتی رہتی ہیں، بچی بتاتی، اب وہ روتی رہتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ تم پڑھو، میں تمہیں دینی مدرسہ بنا کے دوں گی، دینی مدرسہ بنا کے دوں گی۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، حضرت کی جہاں استاذوں سے پڑھا ہے وہاں استانیوں سے بھی پڑھا ہے، اور جہاں استاذوں سے پڑھا ہے وہاں ماں کی تربیت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دینی مدارس بنین کے ہوں یا بنات کے، دونوں اپنی اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بچیوں میں دینی رجحان کہاں تھا؟ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دین کا رجحان بڑھنے لگا۔ اب نوبت یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جگہ کم پڑ رہی ہے، کلاس میں بیٹھنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، کلاس میں بیٹھنے کے لیے گنجائش نہیں، کمرے نہیں ہیں، اور بڑی مستورات کے لیے کوئی کورس شروع نہیں کر پا رہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے۔
میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس گئے گزرے دور میں ختم بخاری کے موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک ایک بچی نے پورے سال میں کتنے لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا، اور ان تمام بچیوں کے گھر میں مجالس درود شریف قائم ہیں، درود شریف کی مجالس قائم ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی ماحول پیدا ہوا۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ والدہ سے آ کر کے کہنے لگے، امی جان میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرا کمال نہیں۔ تو کہا پھر کس کا کمال ہے؟ کہا تیری اماں کا کمال ہے، تیری اماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس دودھ کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں باوضو ہو کر کھانا پکانے والی ہوں گی، ذکر کے ساتھ کھانا پکانے والی ہوں گی، اور صوم و صلات کی پابند ہوں گی، درود شریف اور ذکر کا اہتمام کرنے والی ہوں گی، تو ہمارے گھر جنت کا ماحول بن جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں، بے دینی کی جو آندھیاں چل رہی ہیں، بے دینی کی جو آندھیاں چل رہی ہیں، ہم دروازے بند بھی کر لیں تو بھی ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان بچانا مشکل ہے، اپنی اولادوں کے ایمان بچانا مشکل ہے۔ جس کو ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے، جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، اس کا غلط استعمال ہمیں کہاں لے گیا، ہماری اولادوں کو کہاں لے گیا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی تباہی اور اس کی ہلاکت سے باخبر نہ ہو۔ آپ یقین جانیں، بچیاں جو پچھلے سال کی بات ہے، بچیوں میں بات کی کہ بیٹا آپ نے اگر تعلیم کے ساتھ موبائل کا استعمال کیا تو یہ تو آپ کی ساری نورانیت کے اوپر نشان آئے گا، آپ اس کو موبائل کو رکھ دو، جب آپ پڑھ لیں فارغ ہو جائیں پھر ضرورت کے طور پر استعمال کریں۔ خیر بچیوں نے الحمدللہ رکھ دی۔ والدین کے خطوط جو ہمارے پاس آئے وہ آپ دیکھیں، پڑھیں۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ پوری پوری رات بچیاں موبائل پر لگی ہوئی ہیں، ہم سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا کریں؟ جوان اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مدرسے کی برکت سے، اس ماحول کی برکت سے، دین کی برکت سے اللہ نے اب ہماری بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل کی جگہ قرآن کی تفسیر تھما دی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، الحمدللہ مدارس ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ہماری بچیوں سے، ہمارے بیٹوں سے ہمیں دین ان کے ہاتھوں میں، قرآن ان کے ہاتھوں میں، ذکر ان کے ہاتھوں میں، تلاوت ان کے ہاتھوں میں، جذبہ جہاد ان کے ہاتھوں میں ہمیں دے رہے ہیں۔ اسی کی تقریب ہو رہی ہے ختم بخاری 21 جنوری کو اتوار والے دن، اور انشاءاللہ مغرب سے شروع ہوگی، ہر سال ہوتی ہے، اور انشاءاللہ عشاء تک اور عشاء کے بعد تک رہے گی۔ میری آپ سے درخواست ہے، یہ مستورات کی تقریب ہے، مرد حضرات بھی اس سبق میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں خود بھی تشریف لائیں اور انشاءاللہ اپنی مستورات کو بھی لائیں۔ یہ انشاءاللہ دین کے پھیلنے کا اور دین کے گھروں میں آنے کا، مستورات میں دینی جذبوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اے اللہ اپنے کرم سے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کو اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس پروگرام کی برکت سے اے اللہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے بچیوں میں دینی ہوائیں چلا، اور اس کے لیے آپ حضرات بھرپور کوشش بھی کریں اور اس کے لیے ذہن میں رکھیں، اپنی بچیوں کو تیار کریں کہ اس کے لیے آنا ہے، انشاءاللہ دعا بھی کریں۔
اللہ نے چاہا یہ پروگرام ہمارے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے، اولادوں کے لیے دین کے پھیلنے کا اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بنے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔